السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان کبیر فردوسی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مذہبی و روحانی اسکالر، امیر تحریک دعوت عشق مصطفیٰ، حضرت علامہ فیض محمد فردوسی قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور کوشش کرتے ہیں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی بسم اللہ۔ قبلہ، آپ سے پہلا سوال آج کے پوڈ کاسٹ کا یہ ہے کہ صوفی اور مولوی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضور آپ نے سوال پوچھا کہ صوفی اور مولوی میں کیا فرق ہے، دیکھیں حقیقت بات تو یہ ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ صوفی اور مولوی اگر حقیقت بات پوچھیے تو صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو مولویت سے وابستہ ہو، سبحان اللہ۔ مگر کچھ کم علم لوگوں نے اس کی اصطلاح کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا۔ اب انہوں نے مولویت کا راستہ الگ بتایا اور صوفیت کا راستہ الگ بتایا، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دونوں راستے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جا ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صوفی بھی حقیقت میں مولوی ہی ہے اور مولوی بھی صوفی ہے، سبحان لیکن ہر مولوی صوفی نہیں ہوتا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہر صوفی عالم ہوگا، مولوی ہوگا، سبحان، کیونکہ ولایت کی شرطوں میں سے ہے یہ۔ لیکن لوگوں نے اپنے حساب سے اسے اپنے انداز میں اسے بیان کیا، اور کسی نے صوفیت کو بالکل جدا کر دیا، کسی نے مولویت کو جدا کر دیا۔ اب مولوی بھی وہی اچھے ہیں جو صوفیت کی طرف راغب ہیں، بے شک، جو ولایت کے رازوں کو سمجھتے ہیں، جو اسرار و معرفت کی بات کرتے ہیں، وہی اچھے ہیں۔ تو یہ ایک ہی راستے ہیں در حقیقت، مگر لوگوں نے اسے جدا جدا کرنے کی کوشش کی اور الگ الگ اسے بتایا کہ صوفیت الگ ہے اور مولویت الگ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہی راستے ہیں۔ اور قبلہ، صوفی اور پیر ایک ہی ہوتا ہے، یہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، پیر جو ہے وہ تو ولایت کا ہی ایک مقام ہے، پیر ہونا، اور صوفی وہ جو دل کو صاف رکھتا ہو، سبحان اللہ، دل کی صفائی کرتا ہو، باطن کی صفائی کرتا ہو، اس کو صوفی کہیں گے۔ اور پیر حقیقت میں صوفی ہی پیر ہے، جس طریقے سے عالم ہے، ہر ولی کے لیے شرط ہے نا عالم ہونا، اسی طریقے سے ہر ولی کے لیے صوفی ہونا بھی لازم ہے۔ اگر وہ دل کا صاف نہ ہوگا، دل کو صاف کرنے والا نہ ہوگا، تزکیہ نفس کرنے پر اس کا اختیار نہ ہوگا، تو پھر وہ اس راہ میں ناکام ہو جائے گا۔ پیر میں اور صوفیت میں کوئی فرق نہیں، صوفی ہی پیر ہوتا ہے حقیقت۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ، یہ بتائیے، جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سوال کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اچھا حضور، جناب حضرت ابو طالب جو ہیں، ان کا ایمان چونکہ اہل سنت میں مشہور نہیں ہے، اور اہل سنت میں ان کا یہی موقف ہے اہل سنت کا کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، محبت سے ان کا نام لیا جائے، لیکن ان کے ایمان کی جو روایتیں ہیں وہ تقریباً نہیں ہیں حضور کہ جو پہنچی ہوں اس طریقے سے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے، پیار سے لیا جائے، اور محبت سے ہی نام لیا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بہت محبت کا اظہار فرمایا ہے، بہت پیار سے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ بچپنے کا جو وقت ہے وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی گزارا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ بے باک ہو جاتے ہیں، کچھ انہیں کافر کی رٹ لگاتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اہل سنت میں اقوال تو ملتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ایمان کی طرف بھی گئے ہیں اور کچھ ان کے عدم ایمان کی طرف بھی گئے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے اور انہیں یوں اس انداز میں ان سے محبت کی جائے کہ جس انداز میں سرکار دو عالم نے ان سے پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرف ہمیشہ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو ادب سے ہی کیا جائے، لیکن یہ اس پر ایک طویل بحث ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے کہ نہ تھے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسلام میں کہ جن پر ابھی گنجائش ہے کام کرنے۔ اور قبلہ، اگر کوئی عدم ایمان کا قائل ہے، اور جیسے اہل سنت کا آپ نے فرمایا کہ عدم ایمان کے قائل ہیں اکثر اگر کوئی
ایمان کا قائل ہے تو کیا وہ گمراہ ہوگا اور اہل سنت سے خارج ہو جائے؟ جو آپ کو صاحب ایمان مانتا ہے اس کے پاس بھی تو دلیلیں ہیں نا. جو صاحب ایمان مانے تو اس پر بھی کوئی کفر کا فتویٰ نہیں کہ صاحب انہوں نے وہ صاحب ایمان کیوں مان لیا. جو انہیں ایمان پر مانتے ہیں تو ان پر کوئی زور زبردستی بھی نہیں, ہم انہیں برا نہیں کہتے. اور جو انہیں ایمان پر نہیں مانتے ہم انہیں بھی برا نہیں کہتے, کیونکہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں کہ جو کافر کافر کی رٹے لگا رہے ہیں, جو انہیں بس کافر 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 معاذ اللہ کہتے ہی جا رہے ہیں, ان کے ہم خلاف ہیں. آپ ان کا نام ادب سے لیجئے, محبت سے لیجئے. جو انہیں ایمان پر مانتا ہے اس کا اپنا عقیدہ ہے, اور جو ایمان پر نہیں مانتا وہ اس کی اپنی عشق کی منزل ہے. لیکن جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا ادب سے ہی کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور اسی سے ریلیٹڈ قبلہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا, وہ کسی دوسرے مکتب فکر کا رسالہ تھا, میری نظر سے ایسے ہی گزرا تھا کہ حضرت ابو طالب کا جب آخری وقت تھا تو حضور تشریف لائے جی, اور ان کے کان میں فرمایا تھا اور انہوں نے انکار کیا تھا. جی. تو قبلہ اس کا راوی کون تھا جو سرگوشی سن رہا تھا؟ دیکھیں میں آپ سے حقیقت میں عرض کروں نا حضور, ایسی روایتیں نظر سے گزری ہیں, یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ایسی روایتیں نظر سے گزری ہیں, مگر میرا موقف وہیں پر ہے, میں وہیں پر موجود ہوں کہ ان کا ایمان لانا یا نہ لانا, کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اگر وہ ایمان لائے ہیں تو تب بھی حضور کے چچا ہیں, بہت خوبصورت, اور نہیں لائے تب بھی حضور کے چچا ہیں. حضور تاجدار کائنات نے جب ان سے محبت فرمائی ہے تو وہ اسی حالت میں فرمائی ہے جس حالت میں آپ بے شک تھے, اور کبھی حضور تاجدار کائنات نے ان سے نفرت کا اظہار ایک بار بھی نہ فرمایا, نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ محبت کا اظہار فرمایا. بے شک. ہم اس بات کو دلیل لیتے ہیں کہ جب حضور ان سے محبت فرماتے ہیں تو پھر کسی بھی صاحب ایمان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی بے توقیری کرے یا ان کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کرے. ادب ہی کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے. سبحان اللہ. اور قبلہ یہ بتائیے کہ مولا حسین اور یزید لانتی کی جو جنگ تھی اس کی اصل وجہ اسلامی نظام تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ کیونکہ نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا جی, اور احکام اسلام جو ہیں ان پر بھی اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی. جی. تو کیا خاص وجہ تھی جو علماء کرام یعنی کہ کھل کے عوام کو نہیں بتاتے؟ دیکھیں حضور, ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام کھل کے نہیں بتاتے, علماء کھل کے بتاتے ہیں. اصل میں عوام اپنے ذہنوں کے مطابق سمجھتے ہیں. علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ الحمدللہ علماء پوری فرماتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو کربلا آنا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک جو ظاہری پہلو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, یزید نے آپ سے بیعت طلب کی اور آپ نے انکار کر دی. اور اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خبر تھی, اور جبریل امی خبر لے کر آئے تھے کہ آپ کا یہ نواسہ زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے. بے شک. تو وہ وعدہ اور وہ مقام بھی تو نبھانا ہے نا آپ نے, اس لیے کربلا جانا آپ کا لازم تھا. اور جنگ کے بارے میں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ کوئی سیاسی معاملہ تھا یا کوئی وہ جناب والا کوئی اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے, اسلام تو تھا, شریعت مصطفیٰ کا جھگڑا تھا. یزید جو ہے وہ اپنے عوامل کو اپنے ارادوں کو پورا کرنا چاہتا تھا اس تخت پر بیٹھ کر, جو کہ اسے اتفاقی طور پر مل گیا, بے شک, جس کا وہ مستحق نہیں تھا. بس وہ اس تخت نشین ہو گیا اس تخت پر وہ, جبکہ وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق. اب یزید لانتی نے اپنے اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ پر زور بھی دیا, فوجوں کی چڑھائی بھی کی, اور آپ کو ڈرایا بھی, دھمکایا بھی, مگر وہ یہ سب اپنے گمان باطن میں کر رہا تھا کہ میں سب کچھ کر جاؤں گا. اور یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ ابن زہرا کو جھکائے. اللہ اکبر. یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھکائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اس نے اپنے اس باطل کردار کو نبھاتے ہوئے اور آپ پر زور دیا کہ میری بیعت کی جائے. اس کے جو نظر میں تھی چیز وہ یہ تھی کہ میرا تخت قائم رہے. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ میرا تخت قائم رہے اور میری حکومت رہے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد نظر یہ بات نہ تھی کہ ہمیں حکومت ملے. آپ حکومت لینے نہیں گئے. آپ جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا جانا وہاں پر کیا معنی ہے, کیا مقصد رکھتا ہے, کیوں جا رہے ہیں, تو امام نے فرمایا کہ میں وہاں پر اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اپنے جد کی جو امت ہے جو میرے نانا کی, اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آپ اصلاح امت کے لیے آئے ہیں. اور اصلاح کیا ہے؟ یزید نمازوں کو ترک کرنے والا تھا, کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا, تاریک سنت تھا. یزید شرابی تھا. یزید بہن بھائی کے معاملات کو جائز سمجھتا تھا,
اور یزید کی بہت سی ایسی کارستانیاں ہیں کہ جو وہ امت میں خرابی پیدا کرنا چاہتا تھا. اب ایسے لمحات میں اسی خاندان کی ضرورت پڑی کہ جو کعبے کو بنانے والے ہیں. بے شک. اب وہ کعبے کو بنانے والے بھی 10 ذی الحجہ میں آپ نے قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنی. یہی خاندان ہے, کعبہ بنایا بھی انہی لوگوں نے ہے, اور کعبہ دین بچانے والے بھی یہی لوگ ہیں. بے شک. دین کی بنیاد رکھنے والے بھی یہ اور دین کو بچانے والے بھی یہ. اس لیے اسی خون کی ضرورت تھی. اور عرض کربلا پر پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ ایک عظیم جنگ برپا ہوئی جس میں یزید جیسے لعنتی نے بدترین فوجی لشکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے لشکر کے سامنے لائے. لیکن یزید کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیاوی اقتدار چاہتا تھا, اور میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی سرفرازی چاہتے تھے. سبحان. سیاسی معاملہ کوئی نہ تھا. میں نے کہیں پر سنا کہ بھئی وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, تو میں نے کہا بھئی شہزادے, ایک شہزادے کو تو ہم مان لیں گے کہ وہ حضرت امام علی مقام ہے, اور یزید لعنتی جیسا شخص کیسے شہزادہ ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا اوقات کہ میرے مولا حسین کے سامنے اپنی شہزادگی ظاہر کرے. جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں, جن کو رسول اللہ نے اپنی پشت پر سوار کرایا, جن کو کاندھوں پر سوار کرایا, ان کا اور یزید کا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں. مگر یزید اپنی جھوٹی انا, اپنی جھوٹی معاملات کو لے کر چلنا چاہتا تھا, اور امام علی مقام نے اپنا سر قربان کر دیا اور بتا دیا کہ تم دنیا کمانے والے ہو, تم ظلم کر سکتے ہو, ہم دین بچانے والے ہیں, سر قربان کر سکتے ہیں مگر نانا کے دین کو بچائیں. سبحان اللہ. قبلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جنگ جو تھی وہ اسلام کے نفاذ کی جنگ تھی جی, اور یزید کے جو معاملات آپ نے بتائے, تو آج کے حکمرانوں کے بھی جو معاملات ہیں وہ یزید سے مختلف نہیں ہیں, لیکن علماء کرام کی اور صوفیاء کرام کی وہ مزاحمت, وہ حسینی مزاحمت آج کے دور میں نظر کیوں نہیں آتی؟ جی 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 بالکل, بہت اچھا سوال کیا آپ. قبلہ دیکھیں, ہر دور کے اندر یزیدیت موجود رہی ہے, اور ہر دور میں حسینیت سر اٹھا کر کلام کرتی. سبحان اللہ. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صوفیاء کرام یا علماء کرام مزاحمت نہیں کرتے. اس ہی صدی, اسی دور, اسی وقت کی زندہ اور جاوید مثال موجود ہے کہ وقت کے یزیدی حکمرانوں کے سامنے تخت لاہور سے اٹھنے والا صوفی, بزرگ عالم دین, حافظ قرآن, شیخ الحدیث حضرت علامہ قبلہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ, اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑہ کروڑ رحمت و نزول فرمائے. آپ نے اس وقت بھی یہ مثال قائم کر کے دکھا دی کہ حسینی کردار معاشرے میں ہمیشہ قائم رہتا ہے. یزیدی طاقتوں کے سامنے ہمیشہ حسینی کردار سامنے آتے ہیں, کبھی ممتاز حسین قادری کی صورت میں, کبھی غازی علم الدین شہید کی صورت میں, اور اس صدی میں کبھی خادم حسین رضوی کی صورت میں. سبحان اللہ. ہر دور میں آتے رہے ہیں. ہاں, اس میں اکثریت نہیں ہوتی. تو کربلا میں کون سی اکثریت تھی؟ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کل 72 نفوس قدسیہ اور ایک طرف 22,000 کا لشکر. اسی انداز میں اگر امت میں سے چند ایک لوگ ایسے خدا جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے کہ جو حسینی کردار کو قائم کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے مگر کہ صرف یزیدی دور ہی قائم رہے. لیکن ہاں, وہ مزاحمت نہیں ہے جو اس وقت تھی. اس بات پر ہم آپ سے اتفاق کریں گے کہ آج کا مولوی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرا آستانہ بند ہو جائے گا. بے شک. آج کا مولوی اس بات سے ڈرتا ہے میرا پیر خانہ بند ہو جائے گا, میرے مرید چلے جائیں گے, میرا چینل آف ہو جائے گا, میرے سوسائٹی میں معاملات ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے جی مولوی لڑنے کے لیے آیا ہے, ہمارا سیاست سے کیا واسطہ. نہیں, اگر ہمارا سیاست سے واسطہ نہ رہا تو پھر کس کا رہے گا؟ مولا علی المرتضیٰ نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر سیاست فرمائی ہے. بے شک. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں رہ کر سیاست فرمائی ہے. بے شک. چاروں خلفائے کرام نے سیاست فرمائی ہے. سیاست سے اگر دین دور ہو جائے گا تو چنگیزی رہ جائے گی, پر دین نہ رہے گا. اس لیے سیاست دین کا حصہ. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ سیاست کرتے تھے, سیاسی تھے. سیاست کرنا جو ہے انبیاء سے ثابت ہے, لیکن سیاست شریعت کے لیے ہو, تخت و تاج کے لیے نہ ہو. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے یزید نے بھی سیاست کی ہے, سارا کوفہ ورغلا دیا امام حسین کے خلاف, لیکن یزید کی سیاست دنیا کے لیے تھی اور مولا حسین کی سیاست دین کے لیے تھی. آپ جو میدان عمل میں آئے تو وہ دین کی خاطر ہے. اس لیے دین کے لیے جو ہے وہ علماء کو اپنا کردار ادا کرتے تو ہیں, مزید کرنا ہوگا. ناموس رسالت کے لیے, حضور کی عزت کے لیے مزید بولنا ہوگا. ان خدشات سے باہر آنا ہوگا کہ آستانہ چلا جائے گا, مریدین چلے جائیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی, چندہ بند ہو جائے گا. یار ہو جائے تو ہو جائے, سب کچھ چلا جائے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بھئی جس نبی کے نام کے لنگر کھا رہے,
جس نبی کے نام کے ٹکڑے کھا رہے ہو، جس نبی کے نام سے چندے لے رہے ہو، اور جب بات ان کی عزت اور ناموس پر آئے تو آپ جناب والا چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں خالی بس کہ بس ہم امن پسند ہیں. نہیں جناب، ہم بے شک امن پسند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دین ہے ہی امن کا نام، سراسر امن ہی امن ہے. لیکن دین امن کا نام ہے، مگر میرے پاک نبی علیہ السلام کا حجرہ بھی تو دیکھیے، سبحان اللہ. حضور کا مدینہ بھی تو دیکھیے، بدر کا میدان بھی دیکھیے، احد کا میدان. انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ بزرگوں کی کتابوں میں کفریہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ چشتی رسول اللہ. کیا واقعی میں بزرگوں کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو ان بزرگوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں حضور، سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہوں گا کہ خدا جب دین لیتا ہے عقل کو چھین لیتا ہے. یہ جو اسکالر ہے انجینئر، اس کا معاملہ کچھ ہے کہ اسی نے کسی کو بخشا نہیں ہے. کبھی اس نے رسولوں پر کلام کیا، کہیں پر اس نے جناب والا اولیاء اللہ پر کلام کیا. اب اس نے جو ایک عبارت آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر کتابوں میں لکھا ہے کہ چشتی رسول اللہ، پہلی بات تو ایسی ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتے. اگر کسی بزرگ کا ایسا قول ہے اور کسی نے لکھا ہے مجذوبیت کی حالت میں، تو وہ اپنے قول کا خود جواب دے. اہل سنت اس سے بری ہے. ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ کلیئر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حضور ہی اللہ کے آخری رسول ہیں. بس حضور ہی جو ہے وہ آخری نبی ہیں، ختم نبوت آپ پر تمام ہوئی. سبحان اللہ. ان کے بعد کوئی نبی نہیں. انجینئر کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں حضور، انجینئر صاحب تو خیر زمین پر قدم ہی نہیں رکھتے. کسی کے لیے کیا کلام کرتے ہیں، کسی کے لیے کیا کلام کرتے ہیں. اب تو وہ یہاں تک آ گئے کہ کہتے ہیں جی بابے تو شہی کوئی نہیں. لگتا ہے بھی اس نے بابوں سے واسطہ پڑھا نہیں ہے. اس کا جس دن اس کا واسطہ بابوں سے پڑھ گیا، پھر وہ کبھی نہیں بولے گا کہ بابے شہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ اس کی اپنی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنے 4 اسٹوڈنٹ بٹھا کر وہ کمرے کا شعر ہے، کیمرے کا شعر ہے اور کمرے کا شعر ہے. سبحان اللہ. علماء کی مجلس میں بیٹھ کر وہ جو ہے جناب والا وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہم اہل سنت کا چیلنج ہے. یہ آپ بتا دیں کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھا ہے، صحیح العقیدہ کے سامنے نہیں بیٹھا. وہ کہ ہمارے کسی بھی عالم سے اختلاف ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ علماء دیوبند میں سے بھی کافی سارے لوگ گئے اس سے بات کرنے، وہ وہاں سے فرار تھا. اور آپ کے پاس سے مفتی حنیف قریشی صاحب گئے تو وہ فرار ہو گیا. اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھا نہیں بیٹھا، کیونکہ اسے خبر ہے کمرے کا شعر اور کیمرے کا شعر ہے، جو مرضی ہے ریکارڈ کرا لو. علمی میدان میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا. یہ کنفرم بات ہے. سبحان اللہ. اس نے یہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں پیش کی ہے، دیکھیں اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مجذوبیت کی حالت میں کوئی لفظ نکال دیتا ہے، جیسے اللہ کے ولی ایک منصور بن حلاج ہیں، ان کا ایک قول ہوا کہ انا الحق. اب یہ تو کہ بھئی میں ہی حق ہوں، حق تو میرے پروردگار عالم. اب اس کیفیت میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو کیفیت ان کے پر وارد ہو رہی، جو روحانیت کی کیفیت میں کہتی، لیکن ان کا یہ قول مریدوں کے لیے حجت نہیں ہے. بہت خوبصورت. اگر کوئی شیخ اللہ کے عشق میں ڈوب کر یہ بات کہہ دے کہ بھئی میں تو بس حق ہوں، تو وہ نہ جانے کس کیفیت میں کلام کر رہا ہے. کہ اللہ فرماتا ہے اگر جو میرا ولی میرے قریب آتا ہے اور میری قربت اختیار کرتا ہے، پھر میری راہ میں چلے، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں. تو یہ کیفیت الگ ہے. لیکن بندہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی معاذ اللہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ ثم، وہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر مجذوبیت میں کیفیت میں اس سے کچھ لفظ نکلتے ہیں تو وہ مریدین کے لیے حجت نہیں کہ وہ بھی اب یہی کہتے پھریں. اگر کسی شخص نے ایسا کہا کہ چشتی رسول اللہ، معاذ اللہ، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، اور ہم اس کا دفاع بھی نہیں کرتے اہل سنت میں. یاد رکھیے، ہم ایسی کسی روایت پہ یقین نہیں رکھتے. اگر کسی بزرگ کی کسی کتاب میں ایسا درج ہے تو ہم اس کتاب کی سپورٹ نہیں کرتے، ہم اس کتاب کو ڈینائی ہی کرتے ہیں. بہت خوبصورت جواب دیا قبلہ آپ نے. میں نے جتنے بھی کلپ دیکھے ہیں اس سوال پر علماء سے جو کیا گیا، علماء اہل سنت سے، انہوں نے بجائے اس کا یہ جواب دینے کے انہوں نے مرزا کے خلاف تنقید کی ہے. اور آپ میرے خیال سے پہلے اہل سنت عالم دین ہیں جنہوں نے اگر یہ فرمایا کہ اگر اس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے یا وہ کسی بزرگ نے لکھا ہے تو ہمارا ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. قبلہ یہ بتائیے کہ محمد علی مرزا کا کہنا ہے کہ اگر میں مولا علی کے دور میں ہوتا جی تو میں تلوار اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑا ہوتا اور مولا علی کے لشکر میں ہوتا. اللہ اکبر. ایسا کہنا
درست ہے؟ دیکھیں حضور مناسب؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت ایمان والوں کے لیے یوں لازم ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہر شخص کا ایک اپنا نظریہ، ہر عالم کا ایک اپنا ہے، کہ ان کی محبت ہم اپنے دل یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے دل کے لیے دھڑکن کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت کا حکم فرمایا ہے، بے شک. اور ان کے ذکر کو عبادت میرے پاک نبی نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. اب مرزا صاحب نے جو یہ کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑتا اور مولا علی کے ساتھ ہو جاتا. دیکھیں حضور، ہر بندہ مومن کی دلی کیفیت یہی ہے کہ وہ مولا علی کے لشکر میں کھڑے ہونا پسند کرے گا. ہم مرزا کی اس بات کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ایک طرف ہٹاتے ہیں، دو لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ. ہمیشہ ایک لمحہ بھی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. غم نہیں یہ چھوڑ دے سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے. سبحان اللہ. یہ حکم ہمیں کسی اور سے ملا ہی نہیں ہے، یہ حکم تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ. کہ علی جس طرف ہو آپ نے اسی طرف جانا ہے، چاہے پوری خلقت علی کے خلاف ہو جائے مگر آپ علی کے ساتھ چلیں. سبحان. تو ایمان کی نشانی یہی ہے کہ آپ حضرت علی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں. اس کا جو کلمہ ہے، اس کا جو کلام ہے کہ میں تلوار لے کر اور کھڑا ہو جاتا اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑتا، ہم یہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑیں گے. مشاجرات صحابہ ہیں، وہ امت کے بڑے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ فضائل کے باب میں اور رفعت کے باب میں حضرت علی المرتضیٰ 7ویں آسمانوں پر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اگر ان کے مقابل فضائل دیکھے جائیں تو 7 زمینوں کے ساتھ ہیں، اور آپ 7 آسمانوں سے بلند ہیں حضرت علی المرتضیٰ. بے شک. لیکن مشاجرات صحابہ میں پڑھنا اہل سنت کو روا نہیں ہے. کیا مشاجرات کی طرف جائیں؟ یہ سنی کی پہچان ہی نہیں ہے اصول، کیونکہ جو بھی مشاجرات میں جائے گا وہ لازمی بے ادبی کرے گا، لازمی کرے گا. اس مقام پر ہم یہی کہیں گے کہ ہم علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے ہمیشہ، اور خدا ہمارا حشر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں فرمائے. قبلہ ایک کلپ تھا جو کافی وائرل بھی ہوا تھا، جس میں اہل سنت کی ٹاپ کی لیڈرشپ اسٹیج پر بیٹھی تھی اور وہ دھرنا تھا. جی یاد ہے مجھے. اور اس میں مفتی منیب الرحمان اور بھی بہت سے نامور، یعنی کہ ٹوٹل جو تقریباً ٹاپ کے علماء ہیں جی وہ اس میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اور اور اس میں سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا تھا. جی تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ نعرہ لگانا اہل سنت میں مناسب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حضور، میں اس دھرنے تک پہنچ گیا. وہ ایک دھرنے میں ایک جلسے میں غالباً یہ ایک ہی اسٹیج پر سب علماء ہمارے موجود تھے. مفتی منیب الرحمان زید مجدہ، آپ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے برابر کا کوئی یا ان کے ہمسری کرنے والا کوئی اور عالم دین ہے. شمس العلماء ہیں، تاج العلماء ہیں آپ. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جس اسٹیج پر یہ نعرہ لگایا گیا سیاست معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ باد کا نعرہ لگا، اس کے بعد ہی مفتی منیب الرحمان زیدہ مجدہ نے اس نعرے کی تردید بھی کر دی تھی. ان کی برات بھی سامنے آ گئی تھی کہ بھئی ہمارے اس نعرے سے کوئی واسطہ نہیں. اچھا، اس نعرے کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اہل سنت میں نعرہ لگنا چاہیے کہ نہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں. ہاں، سنی اس نعرے کو لگائیں، منع نہیں کرتے ہم. یہ جواب بڑا عجیب ہے، آپ کو چونکا دے گا. آپ حضرت میرے معاویہ کی سیاست کا نعرہ لگائیں، میں بھی لگاؤں گا، لیکن کافروں کے خلاف. سبحان اللہ. لیکن مشرکین کے خلاف. جب آپ نے کفار کی سرزمین کو فتح کیا ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد، زندہ باد. جب آپ کافروں سے لڑے، جہاں پر اسلام کا جھنڈا آپ نے گاڑ دیا، وہاں پر سیاست معاویہ زندہ باد. لیکن اگر اس سیاست کا رخ مولا کائنات کی طرف آیا، اگر اس سیاست کا رخ مولا کائنات کی طرف ہوا، تو پھر سیاست معاویہ زندہ باد نہیں، پھر سیاست حیدر کرار زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان نہیں، مولا علی کے مقابل ہم کسی کو نہیں مانتے. سبحان اللہ. مقابلے پر سیاست ہوگی تو ہم مولا علی کو سپورٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، کاتب وحی ہیں، امت کے ماموں ہیں، حلالیوں کے ماموں ہیں. لیکن سیاست معاویہ اگر سیاست حیدر کرار کے مقابل لگائی جائے تو پھر نعرہ غلط، اور اگر کفار کے مقابل لگایا جائے تو ٹھیک ہے. اور قبلہ یہ بتائیے، اسی ضمن میں میرے کو ایک اور سوال ابھی ذہن میں آ گیا کہ ایک مکتب فکر کی طرف سے یہ الزام مسلسل لگایا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں جی سرکاری سطح پر مساجد میں
علماء کرام کے ذریعے سے تان کرائی جاتی تھی اہل بیت کے خلاف. ٹھیک. قبلہ جیسا آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، ایسا ہرگز نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ نے ایسا کوئی عمل اختیار نہیں فرمایا. اب ہوتا یہ نا کہ وقت کا بادشاہ ہے یا وقت کا حاکم ہے، اب وہ اسلام آباد میں اور کراچی میں کوئی مسجد میں کوئی کام ہو جائے تو بعد میں پتہ چل جائے گا حاکم وقت کو کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اس وقت تو نہیں معلوم. بنو امیہ کے کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو یہ کام کروایا کرتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز ایسا نہیں کرتے تھے. نہ آپ نے ایسا سب و شتم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، کبھی نہیں فرمایا آپ نے، نہ آپ نے خود کیا، بلکہ ان لوگوں کو آپ تک خبر پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. ایسا ہوا ضرور ہے، اس سے انکار نہیں، تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، بنو امیہ کے کچھ لوگ تھے جو یہ کام کرواتے تھے. لیکن الزام لوگوں نے، کچھ سبائی فرقے کے لوگوں نے الزام آپ کی طرف موڑ دیا کہ آپ یہ کام کرتے تھے. آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا. قبلہ یہ بتائیے کہ آپ سنی بریلویوں کے علاوہ کیا تمام لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حضور، بات کافر کی نہیں ہے، بات حق اور ناحق کی ہے. کیونکہ کربلا کے بعد دو چیزیں بالکل واضح ہو گئیں، ایک یزیدی اور ایک حسینی، ایک حق پر اور ایک ناحق. اگر کوئی برائے نام مسلمان ہے اور سپورٹ یزیدیت کو کرتا ہے، کس چیز کا مسلمان؟ نام نہاد مسلمان. کیا اسی ملک میں یزید کے حامی موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. کیا اس ملک میں اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے نہیں موجود ہیں. یہ کیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو نماز رسول کی گردن کاٹنے کے حکم جاری کرتا ہے، جس کے دربار میں سیدہ وجیحہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا؟ یہ کیسا رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی؟ یہ برائے نام مسلمان تھا یزید. تو کفر میں اور ایمان میں جو چیز ہے وہ حق اور باطل ہے، نام نہاد مسلمان نہیں. بہت سارے ایسے کافر ہیں جو برائے نام کافر ہیں، یعنی کافر ہیں، ان کے کفر میں شک نہیں، مگر کام مسلمانوں والے ہیں سارے. انہیں کیا کہیں گے آپ؟ ان کا کتنا حصہ ہے بالآخرت میں؟ اسی طریقے سے کتنے مسلمان ہیں جو برائے نام مسلمان ہیں مگر کام ان کے سارے یزیدیوں والے، سارے کام کافر والے. اس لیے ہمارا ماننا ایسا ہے کہ کفر اور ایمان اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ حسینیت اور یزیدیت. سبحان اللہ. جو شخص حسینی صف میں کھڑا ہے در حقیقت وہی ایمان والا ہے، اور جو یزیدی صف میں کھڑا ہے وہ سب سے بڑا بے ایمان. قبلہ ایک اور سوال ہے کہ نبی کریم کے جو والدین کریمین تھے جی، وہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے والدین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے زمانہ فیض پاتا ہے. سبحان. حضور پاک کرنے والے ہیں، طیب کرنے والے ہیں، طاہر کرنے والے ہیں قرآن کے مطابق، اور حضور طیب کرتے ہیں، طاہر کرتے ہیں، پاک بناتے ہیں مومنین کو، ان کی روحوں کو پاک کرتے ہیں. جو خود پاک کرنے والا ہو وہ کسی ناپاک جسم میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. حضور خود بھی پاک ہیں، آپ کے والدین بھی پاک ہیں. سبحان اللہ. اور خود سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب عبداللہ اور اپنی ماں تلک پاک پشتوں اور پاک رحموں سے چلا آ رہا ہوں، سبحان اللہ. پاک جسموں میں چلا آ رہا ہوں. ایک بھی آپ کے آبا و اجداد میں، آپ جن سلسلوں سے چلے آئے ہیں، ایک بھی شخص ایسا نہ گزرا کہ جو بت پرست ہو یا جناب والا جو غیر خدا کو ماننے والا ہو. سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین، آپ صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ صاحب ایمان ہیں. اگر ایمان جن کے در کی خیرات ہو، جن کے در سے ایمان بڑھتا ہو، اگر انہی کو ایمان نہ ملے سبحان اللہ، پھر باقی کیا رہ جائے گا اس میں؟ آپ صاحب ایمان ہیں الحمدللہ. قبلہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ عالم دین کسی بھی تنظیم یا دعوت اسلامی ان سے اختلاف رائے رکھے کسی بھی معاملے پر، جی، تو کیا اہل سنت سے وہ خارج ہو جائے گا؟ دیکھیں حضور، دعوت اسلامی چونکہ الحمدللہ اہل سنت کی اس وقت نمائندہ جماعت ہے اور ایک کثیر تعداد ہے جو ان کے ساتھ ہے، اور ہمیں بھی ان سے کوئی اختلاف نہیں. اور اہل سنت کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، الحمدللہ ہم اس سے اختلاف نہیں رکھتے.
لیکن اگر کوئی صحیح العقیدہ عالم دین کسی تنظیم سے بشمول دعوت اسلامی، وہ بھی اہل سنت ہیں الحمدللہ، کوئی بھی عالم کسی جماعت سے کسی تحریک سے اگر کوئی اختلاف رکھتا ہو اور اختلاف برائے اصلاح ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اختلاف برائے اختلاف ہو تب ٹھیک نہیں، لیکن اختلاف کسی سے رکھا جا سکتا ہے اگر واقعی شرعی معاملات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو شرعی طور پر جن کی گرفت ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ علماء میں اختلاف رہا ہے، علماء میں اختلاف ہوتا ہے اور ہمیشہ سے چیز چلی آ رہی ہے، اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اختلاف برائے مخالفت ہو، مخالفت نہ ہو، اختلاف ہو۔ آپ معلوم کر لیں کوئی بھی چیز، سب سے اچھا طریقہ یہی ہے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آپ اختلاف رکھیں ان سے، لیکن کسی بھی تنظیم سے اختلاف رکھیں، مگر اختلاف رکھ کر ان سے رجوع بھی تو کریں کہ بھئی مثال کے طور پر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے کہ حضرت آپ یہ چادر کیوں رکھتے ہیں، تو میں بتاؤں گا نسبت کی چادر ہے، رضوی چادر ہے۔ آپ مجھ سے بغیر پوچھے اگر مجھ پہ فتویٰ لگا دیں کہ بھئی آپ یہ جو رکھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مجھ تک پہنچیں، مجھ سے پوچھیں، اگر میں آپ کو مطمئن کر دوں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کر سکو تو آپ میری اصلاح کریں، اگر مان جاؤں تو ثم جزاک اللہ، اگر نہ مانوں پھر پورا حق ہے کہ اختلاف برائے مخالفت رکھیں۔ لیکن کسی بھی عالم سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ شرعی گرفت ہو، شرعی طور پر وہ آپ کا موقف ٹھیک ہو، تب اس کی گرفت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتے۔ قبلہ یہ بتائیے کہ ابھی محرم الحرام آنے والا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ عاشورہ کے دنوں میں سنی صحیح العقیدہ لوگ بھی بجائے اس کے کہ وہ ذکر حسین یا کربلا کے ٹاپک پر محفل رکھیں، وہ جان بوجھ کر ذکر حضرت امیر معاویہ کی محفلیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا احترام اہل سنت پر فرض ہے، لیکن ایسے مواقع پر عاشورہ کے دنوں میں ان کی شان میں محفلیں کرنا یہ کس چیز کی نشانی؟ قبلہ جیسا آپ نے پوچھا کہ صحیح العقیدہ اہل سنت، دیکھیں اس میں آپ تھوڑی سی زیادتی کر گئے، اکثر ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں چند ایک مقامات پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ عاشورہ کے جو 10 دن ہیں محرم الحرام کے، اور ان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان پر جو ظلم اور جبر ہوا، بجائے اس کے اور کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں محافل کرتے ہیں۔ ایسا دیکھنے میں تو آیا ہے، ہم نے بھی دیکھا ایسا، لیکن ایک فلسفہ ہے چھوٹا سا، وہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، بے شک ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ خانہ کعبہ بھی وہی ہے، مینا اور مزدلفہ بھی وہی ہیں، میدان عرفات بھی وہی ہے، لیکن حج ہر وقت نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ حج ایام حج میں ہی ہوگا۔ مسجد بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، صفے بھی وہی ہیں، لیکن آپ پیر شریف کے دن جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اس کا ایک اپنا دن مقرر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام جنتی، ان کا ذکر خیر ہم سال بھر کرتے ہیں الحمدللہ، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر، مراتب اور مناقب الحمدللہ ہم اہل سنت سال بھر ہی کرتے ہیں، لیکن ایام شہادت خاص طور پر وہ جو 10 دن ہیں، پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک، شہادت کے جو دن ہیں، کربلا کے جو ایام ہیں 2 تاریخ سے، اس میں ہمیں خصوصی طور پر چاہیے کہ شہزادہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ابن زہرا و سیدہ سبحان اللہ فاطمہ زہرا کے خاندان، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان پر جو ظلم ہوا، ان پر جو زیادتیاں کی گئیں، ان پر جو یزید جیسے جابر لعنتی حاکم نے جو بربریت کا میدان سجایا، ان واقعات کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں اور اہل بیت کی قربانیوں پر زیادہ سے زیادہ کلام کریں۔ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے کہ جناب والا آپ ان دنوں میں صحابہ کی بات نہ کریں، کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جو ہے، خاص الخاص جو شہادت ہے، شہادت امام علی مقام بیان کی جائے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ اب کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتا ہے تو یہ بات تھوڑی سی ایک الگ سمت میں چلی جائے گی،
کہ ایام تو کچھ اور چل رہے ہیں اور بات کچھ اور ہو. کہ آپ نے یوں نہیں دیکھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا دن آتا ہے تو اگر اس وقت ہم کوئی اور بات کر دیں تو لوگ ہم پر کیسے چڑھ دوڑتے ہیں کہ یار آج تو یوم صدیق ہے, آج تو یوم عثمان ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی. تو اسی انداز میں لوگ یہ دیکھیں کہ اگر محرم ہے تو یکم محرم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, داماد رسول ہیں, حضور کے سسر ہیں, تو ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. یکم محرم الحرام آپ کی شہادت, یہ بھی صحابی ہیں. اور لوگ نہ جانے کیوں ان لوگوں میں آپس میں وہ مقابلے کی صورتحال پیدا کرتے ہیں. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابی ہیں, سبحان اللہ, حضور کے شہزادے ہیں, حضور کے بیٹے ہیں, مگر ہیں تو صحابی بھی تو ہیں. تو لوگوں کو یوں بھی قرار آنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی. تو ایام شہادت میں زیادہ سے زیادہ ان کی شہادتوں پر بھی روشنی ڈالی جائے. صحابہ تمام جنتی ہیں, اس بات سے کسی کو انکار نہیں. یہی اہل سنت کا شعار رہا. قبلہ یہ بتائیے کہ اہل بیت کے ذکر میں غم حسین میں رونا جی جائز ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے علماء کرام اور بہت سی اہل سنت کی تنظیمیں جی برملا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں رونا چاہیے, رونا تو فلاں مکتب فکر کا شعار ہے, تو رونا چاہیے. دیکھیں میں عرض کروں حضور, جو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پر ہونے والی مصیبتوں, آپ کے پر ہونے والی آزمائشوں پر اگر اسے یاد آ جائیں اور دل سے محبت کرتا ہوں اور وہ نہیں روتا, پھر اسے اپنے نصیبوں پہ رونا چاہیے. سبحان اللہ. جو ان کے لیے نہیں رویا اسے اپنی زندگی پہ رونا چاہیے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی کہ آپ کا یہ بیٹا زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, تو خود آقا نامدار آنسو بہا رہے ہیں کہ نہیں بہا رہے؟ باہر. ان کے دکھ میں, ان کی محبت میں, ان کے پیار میں رونا خود میرے رسول کی سنت ہے. سبحان اللہ. آپ بتائیں, چلیں آپ بتائیں, کربلا میں رسول خدا کا گھرانہ قتل ہوا, حضرت امام حسین کے پیاسے گلے پر چھری چلائی گئی, سید زادوں کو, سید زادیوں کو ستایا گیا, حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہوئے, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر برچی پار کر دی گئی, جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے شیر خوار ہیں, آپ کے سوکھے گلے پر تیر مارا گیا, سر حسین کو نوک نیزہ پر لے جایا گیا. اگر یہ بات ہنسنے کی ہے تو مل کر ہنستے ہیں, اللہ. اگر مقام ہنسنے کا ہے تو مل کر ہنستے ہیں, اور اگر مقام رونے کا ہے اور دل کے پھٹ جانے کا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ رب نے آپ کو ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو امام علی مقام کی محبت میں روتے ہیں. سبحان اللہ. اب باقی رہ گیا غم. غم, ان کا غم, ان کا دکھ ہمارے سینے میں موجود ہے. کہ ہم غم مدینہ نہیں مانگتے, اے اللہ ہمیں غم مدینہ دے دے. بے شک. مدینہ میں کون ہے؟ تاجدار کائنات. تاجدار کائنات کے مدینے کا غم مانگتے ہیں. مدینے میں کون ہے؟ تاجدار کائنات. اور تاجدار مدینہ کے دل میں کون ہے؟ مولا حسین. تو مولا حسین کے غم میں رونا, ان کے دکھ میں رونا کیسا؟ جب ہم مدینے کا غم مانگتے ہیں, یعنی مدینے کا کیا غم ہے آپ کو؟ کیا مدینہ غیر آباد ہے؟ کیا مدینہ سجا ہوا نہیں؟ کیا خوشبودار نہیں, معطر نہیں؟ مدینہ تو سرسبز و شاداب ہے. پھر غم کیسا؟ غم یہ ہے کہ ہم ان سے دور ہیں, مدینے سے دور ہیں, در حقیقت رسول اللہ سے دور ہیں. شہر مدینہ تو یوں پیارا ہے نا کہ رسول موجود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب مدینہ اتنا پیارا ہے جہاں رسول ہیں, تو جب رسول کے سینے میں حسین موجود ہوں, جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے, اور اے فاطمہ اسے رونے نہ دیا کرو, اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. تو کربلا میں یزیدوں نے آپ کو کتنا رلایا, حضور کو کتنا دکھ اور درد پہنچا. تو آپ یہی سوچ کر آپ کے آنسو نکل آنے چاہیے کہ حضور کتنا روئے ہوں گے. ذرا سوچیے تو صحیح. جس گلے پر نبی کریم علیہ السلام بوسہ دیتے ہیں, جس پیشانی کو چومتے ہیں, وہاں پتھر برس جائیں, وہاں نیزے لگ جائیں, یہ مقام مسکرانے کا نہیں ہے, یہ تو رونے کا مقام ہے. ہاں, غم کی سی صورت نہ بنائے, جان بوجھ کر مجلس نہ برپا کرے غم کی, ہائے ہائے واویلا نہ کرے, یہ حرام ہے. لیکن مومن کی پہچان یہ ہے, مومن کی پہچان یہ کہ جہاں رسول اللہ روئے ہیں وہاں ایمان والا رو دیتا ہے. امام حسین کی محبت میں رسول اللہ نے کتنے اشک بہائے ہیں,
سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی روئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کتنا روئے ہیں. ان کے رونے کو اگر کوئی منع کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں حضور ہم کہ اسے اپنے نصیبوں پہ رونا چاہیے. ان کی محبت یہ کہوں گا کہ ہر ایک بشر کے مقدر میں نہیں، صرف جو پاک دودھ پر پلے ہیں اللہ وہی محبت علی المرتضیٰ، محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں. قبلہ یہ بتائیے کہ وجد کے بارے میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی کچھ واقعات ملتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کو بھی وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی ان پر؟ دیکھیں حضور وجد کی مختلف تعریفیں ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا، قوالی ہو رہی ہے اور وہ اٹھے اور دم مدار بیڑا ہی پار، اس پہ گر گئے، اس پہ گر گئے، اس پہ گر گئے. یہ کوئی وجد نہیں ہوتا، یہ بندوں کی اپنی کیفیت ہیں، وہ جو ان پر غالب ان کا حال آ جاتا ہے اور وہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. ان میں ہر ایک ڈرامے باز نہیں ہے، لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں بہت سے لوگ ہیں جن پر یہ حال غالب آ جاتا ہے اور انہیں بے خود ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ بات عرض کرتے ہیں حضور کہ اگر کسی کا محبوب کسی کے سامنے آ جائے تو پیار کرنے والا اپنے بے خودی میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا، بے خود تو ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانہ میں، چونکہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے صحابہ حضور کو دیکھ کر بے خود ہو جاتے سبحان اللہ، اور اس کیفیت میں آ جاتے ہیں. اب آپ اسے وجد کہہ لیں، رقص کہہ لیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہر بندہ اپنی زبان میں اسے مختلف کہہ سکتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ حضور کی محبت میں بعض اوقات وہ جھومنے لگ جاتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جھوما کرتے تھے. اور قبلہ یہ بتائیے تاجدار کائنات نے غدیر خم کے مقام پر جو مولا علی کو فضیلت عطا فرمائی، کیا اس کی خوشی میں یوم غدیر منانا حرام ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں یہ گزرا ہے دن، تو اکثر سنی علماء یا سنی عوام کی پوسٹیں نظر سے گزر رہی تھیں جو اس کے خلاف بات کر رہے تھے کہ یہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس دن کا. دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو مقام خم پر، جسے غدیر خم کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم نے اس کے پیچھے ایک ڈیفینیشن، ایک تفصیل ہے کہ واقعہ کیوں پیش آئے. حضور حج ادا فرما کے لوٹ رہے ہیں اور مقام غدیر خم پر سرکار دو عالم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیے کہ مولا ہے کیا. کچھ لوگ یوں بتاتے ہوئے ملتے ہیں کہ مولا سے مراد آقا ہے. دیکھیں مولا سے مراد آقا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر مولا کے معنی اس مقام پر آقا لیے جائیں گے تو نبی کریم علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں. بے شک آقا ہیں نا، آقا ہی ہیں، مولا ہی ہیں، سب کے مددگار ہیں سب کے. تو کیا علی المرتضیٰ بھی انبیاء کے مولا ہوں گے، آقا ہوں گے ان کے؟ نہیں. اس مقام پر حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جو لفظ مولا سرکار نے ارشاد فرمایا، اس مقام پر دوست، محبوب اور مددگار کے ہیں. دوست، محبوب اور مددگار نہیں. میں جس کا محبوب ہوں، جس کا پیارا ہوں، علی بھی اس کے محبوب اور پیارے ہیں. انکار نہیں کر سکتے اس حدیث سے. اور فضیلت عطا فرمائی، ہاں یہ آپ کی فضیلتوں میں سے ہے کہ آپ ہر مومن کے مولا قرار پائیں. اب اس کی خوشی منانا کیسا؟ کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ عید غدیر مناتے ہیں. تو عید غدیر منانا اہل سنت کا شعار نہیں. ہم عید غدیر نہیں مناتے. ہاں یوم غدیر مناتے ہیں. سبحان اللہ. یوم غدیر سے انکار نہیں کر سکتے کہ سرکار دو عالم نے آپ کو یہ اعزاز بخشا، آپ کو ایک مقام عطا فرمایا. لیکن ہم یوم غدیر منائیں گے، خوشی منائیں گے اس بات کی، لیکن اس بات کی مبارکباد دیں گے ہم کہ سرکار نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا. سبحان اللہ. لیکن ہم اس بات کو یوں نہیں لیں گے کہ سرکار دو عالم نے آپ کو خلافت کے لیے سلیکٹ کر دیا. جیسے کچھ لوگ ہیں، ایک مکتبہ فکر ہے کہ بھئی دیکھیں سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا کہ بھئی علی جو ہے وہ میرے بعد مولا ہیں، تو اب یہ خلیفہ ہوں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے.
اگر سرکار دو عالم حضرت علی کو سلیکٹ کر دیتے, نامزد کر دیتے خلافت کے لیے, تو پھر کون تھا حضور جو حضرت علی کو روک جاتا؟ آپ اسد اللہ ہیں, غالب ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اور رسول اللہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ چاہتا تو رسول فرماتے کہ علی تم خلیفہ ہو, اور جب رسول فرماتے تو خدا کا کہنا ہوتا, یعنی ارادہ خدا ہوتا, تو علی المرتضیٰ خلیفہ نہ بنتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں. ہاں, یوم عید ہم اسے نہیں کہیں گے, یوم عید نہیں کہیں گے, کیونکہ دوسری قوم اسے یوم عید کے طور پر مناتی ہے, یوم عید کے طور پر. ہاں, یہ جو ہے یوم غدیر ہے. لیکن ایک بات کا اس میں خیال رکھا جائے کہ بس دل میں خوشی ہے کہ بھئی مولا اس دن مولا قرار پائے. لیکن اس دن میں ایک واقعہ اور بھی ہے جو اسلام کی تاریخ میں سر ورق لکھا ہے. وہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ. چونکہ وہ جو لوگ عید مناتے ہیں وہ اس مقام پر یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس دن شہادت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا. اہل بیت کی جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں, لیکن صحابہ کے معاملات بھی سامنے ہیں. قبلہ یہ بتائیے, پاکستان میں فرقہ پرستی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, اور اس کو روکنے کے کیا اسباب ہونے چاہیے؟ فرقہ پرستی حضور بڑھنے کے جو اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی اپنی دکانیں, دوسرے کے نظریے کو نہ سمجھنا, اور اپنی طرف سے چیزیں اس پر جو ہے وہ ثبت کر دینا. کہ اگر ہم نے بس, اب ہم کہتے ہیں حضور کا میلاد منائیے, اب اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی نہیں مناتا, ہم کہتے ہیں یہ جی بھی کافر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو نہیں مناتا وہ کافر نہیں ہے, لیکن جو مخالفت کرتا ہے نا وہ غلط ہے. جو نہیں مناتا وہ غلط نہیں ہے. نہ فرض ہے کہ بھئی لازمی میلاد کی محفل سجائی جائے, فرض تو نہیں ہے, مستحب ہے. حضور کے صحابہ نے بھی سجائی, سنت سے ثابت ہے حضور کے صحابہ سے. خود حضور نے اپنے یوم ولادت پر اپنا جو ہے وہ پیر شریف کا روزہ رکھا. لیکن ہم فرقہ پرستی کی طرف جب دیکھتے ہیں نا حضور, وہ یوں ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جائیں تو فرقہ پرستی ختم ہو جائے. لیکن اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی کہ 1.5 اینٹ کی جو مسجدیں بنائی ہیں نا ہم نے, وہ سب سے بڑی وجہ ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے لاسٹ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے جی, اس میں کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کیا تھا؟ وہ جیت گئی تھی یا اس کو شکست ہوئی تھی؟ ٹھیک. اگر شکست ہوئی تھی تو اس کے پیچھے آپ کے مطابق کون تھا؟ دیکھیں حضور, سوال آپ نے بہت اچھا کیا. حشر میں پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. سبحان اللہ. اصل بات تو یہ ہے, حشر میں پتہ چلے گا. جیسے کربلا کا میدان دیکھ لیں, اگر ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو یزید نے تمام لشکر حسینی کو قتل کر دیا. بے شک. پابند سلاسل ہو گئے, نو کے نیزہ تلک پہنچے. لیکن آپ اپنے دل پر ایمان سے ہاتھ رکھ کر کہیے, یزید جیتا ہے کہ مولا حسین جیت گئے؟ مولا حسین. کیونکہ آپ کا نظریہ زندہ ہے. بے شک. یزید کا نظریہ دفن ہو گیا زمین پر, گڑ گیا یزید, مٹی میں دفن ہوا. اسی انداز میں ہم نے جو الیکشن لڑا وہ پاکستان لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے لڑا, لبیک پاکستان کی طرف سے لڑا. بابا حضور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے لڑا. ظاہری صورت میں ضرور پسپا ہوئے, لیکن ہارے نہیں, ہارے نہیں. کیونکہ اس وقت جو نظام ہے وہ ظلم کا نظام ہے. اس وقت آپ کے سامنے بہت سارے عوامل, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ خوب معلوم ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو مل کر حکومت بنتی ہے. تحریک لبیک سیدھے سادے لوگوں کی جماعت ہے, علماء کی تنظیم ہے. نہ ہمارے پاس باہر کے پیسے, نہ ہمارے پاس باہر سے فنڈنگ. ہم نے اپنے زور بازو پر ہی رہ کر پاکستان میں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. ہم نے الحمدللہ لبیک پاکستان کی طرف سے الیکشن لڑا. اور جو آپ نے کہا کہ بھئی ہارنے کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں, تو وہ ہم نے عرض کر دیا کہ محشر میں پتہ چلے گا کہ ہارا کون ہے اور جیتا کون. ہم نے پرچی اسلام آباد کے لیے نہیں دی, ہم نے پرچی اسلام کے لیے دی ہے. سبحان اللہ. ان کی پرچیوں میں اور ہماری پرچیوں میں فرق ہے. ہماری پرچی اسمبلی میں آئے بغیر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی, اور ان کی پرچیاں اسمبلی میں آ کر بھی رد ہو گئیں کہ ان کا لڑنا اسلام کے خلاف تھا.
کہ لبیک والوں کو ہرایا جائے، اور لبیک والوں کا لڑنا کفر کے خلاف تھا، بے شک سود کے خلاف تھا کہ انہیں ہرایا جائے. لیکن اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، حضور 2 قدم پیچھے ضرور ہٹے ہیں مگر ہارے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے اللہ کی کرم سے. قبلہ یہ بتائیے کہ نعت خواں اور نعت خوانی کیسی ہونی چاہیے؟ نعت حضور وہ ہو کہ جس میں بندہ پڑھے تو بس مدینے کی فضاؤں میں پہنچ جائے. سبحان. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعت خوانی ایسی ہو کہ جب بندہ نعت سنے تو اس کا دل سرکار دو عالم کی یاد میں مگن ہو جائے، اور جس مقام پر ہے وہیں پر بیٹھا بیٹھا حضور کے گنبد خضرا کی جانب اس کا سفر شروع ہو جائے. سبحان اللہ. اب نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے؟ نعت خواں ایسا ہو کہ جیسے حضور کے غلام ہوتے ہیں، سبحان اللہ. جیسے حضور کے غلام ہوتے ہیں. یوں نہ ہو کہ میں انہیں بلانا چاہتا ہوں تو نہ آئیں، لیکن اگر ڈیفینس میں بنگلے والا بلانا چاہتا تو فوراً آ جائیں. یہ تضاد نہ ہو. نعت خواں ایسا ہونا چاہیے. اکثر علماء کرام نعت خواں حضرات کے خلاف تنقید کرتے ہیں کہ وہ لفافے لیتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، لیکن وہی علماء کرام اکثر اسٹیجوں پر انہی نعت خواں حضرات کے ساتھ دیکھے بھی جاتے ہیں اور ان کی کافی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جب منہ پر ہوتے ہیں. اور یہ علماء کرام جو تنقید کرتے ہیں یہ ان کا نام بھی نہیں لیتے کہ فلاں نعت خواں اتنے لاکھ لیتا ہے. ان کی اکثر محفل انہی کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اور نمبر 2 یہ کہ یہی علماء کرام علماء کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے جو لاکھوں روپے لے کے تقریریں کرتے ہیں. ٹھیک حضور دیکھیں، جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ نعت خواں حضرات کے خلاف علماء بولتے ہیں کہ وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں، تو آپ کو اس میں کوئی شک نظر آتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے نہیں لیتے؟ چند ایک نعت خواں ایسے لیتے ہیں. کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے نہیں ارشاد فرمایا کہ اگر نعت خواں ایسا کام کرتا ہے، 23ویں جلد ہے فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے کہ اگر کوئی نعت کے سبب پیسے مانگے تو وہ حرام کرتا ہے؟ کیا نہیں فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت؟ اسی سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کر نعت خواں عروج کی بلندیوں تک آ رہا ہے، اور انہی سیدی اعلیٰ حضرت کے فتوے کو رد کر رہا ہے. جو لوگ لاکھوں روپے لیتے ہیں اور علماء ان پر تنقید کرتے ہیں، تو علماء اپنے مقام پر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا آپ نے جو بھائی وہی علماء پہ خود لاکھوں روپے لیتے ہیں. پیارے بھائی، ہر عالم تو لاکھوں روپے نہیں لیتے. اب آپ بلائیں گی اتنی دور سے، مثال کے طور پر آپ پنجاب سے کسی عالم کو بلاتے ہیں تو پنجاب سے حضور اب یا تو وہ بائی ٹرین آئیں گے یا بائی ایئر آئیں گے. بائی ایئر اگر وہ آئیں گے تو لازمی سی بات ہے ٹکٹ کا خرچہ پڑتا ہے. لیکن اس ٹکٹ کے باوجود بھی اگر جو آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ دین کی خدمت ہے در حقیقت، ایک عالم کی نہیں ہے. عالم بیٹے 8-10 سال پڑھ کر مدرسے میں درس نظامی حاصل کر کے عالم بنائے، اور یہ کرنے کے بعد پھر اس کی شب و روز ایک تقریر تلاش کرنے میں رک جاتے ہیں. دین کی خدمت کر رہا ہے، لگاتار کر رہا ہے، نمازیں پڑھانا، درس دینا، شریعت کے احکامات بتانا. اس کے برعکس نعت خواں کیا کر رہا ہے حضور؟ نعت خواں پورے دن اپنے جاب وغیرہ کر رہے، کام کر رہے، رات ہوئی 1.5 گھنٹے کے لیے گئے، 2 کلام پڑھے، لفافہ جیب میں ڈالا، کب وہ آگے بھی کوئی پروگرام ہے، بے شک نہ ہو پروگرام، ہوٹل پہ چائے پی لیں گے جا کر، وہاں پر پروگرام ہو رہا ہے، سچ کہتے ہیں دوسری محفل میں بھی جانا ہے، وہ دوسری محفل ہوٹل پہ بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہے. لیکن نعت خواں حضرات کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے. اور علماء سے میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ ڈائریکٹ تنقید کے بجائے انہیں اپنے پاس بلا لیں اور پھر انہیں بیٹھ کر سمجھائیں. اچھا ایسا نہیں ہے حضور کہ نہیں سمجھاتے ہیں، سمجھایا بھی ہے. قبلہ امیر دعوت اسلامی حضرت الیاس عطار قادری زید مجدہ، آپ کا رسالہ بھی باقاعدہ آپ نے نعت خوانوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ پیسے نہ لیں، فتاوی رضویہ کا حوالہ بھی دیا ہے. مگر ایک عجب اتفاق ہے کہ 99% انہی کے پاس سے نکلے ہوئے، یعنی جو لوگ دعوت اسلامی کو چھوڑ چکے 99% قادری حضرات ہیں، وہیں سے نکلے ہوئے اور طبیعت سے پیسے لیتے ہیں، طبیعت سے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو اپنے پیر کی نہیں مانتے وہ کسی عالم کی کیا مانیں گے؟ سبحان اللہ. علماء کو بھی چاہیے کہ ذرا نرمی سے انہیں سمجھائیں
اور جو علماء لاکھوں روپے گھر بیٹھ کر لے رہے ہیں ان کا ایک اپنا معاملہ ہے، کیا کہا جا سکتا ہے.